بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ریئل لائف اسٹڈی۔ یہ آپ کی کمپیوٹر سائنس کی بک ہے کلاس 7۔ اس میں پہلا چیپٹر ہے آئی سی ٹی فنڈامنٹل۔ اس آئی سی ٹی فنڈامنٹل کو ڈسکس کریں گے۔ اس میں جو مین ٹاپک ہیں، آج یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، لیکن اس میں بنیادی کنسیپٹ ہیں جو کہ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے، اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اس میں پہلا ٹاپک ہے ایمرجنگ ٹیکنالوجی، یعنی ایمرجنگ ٹیکنالوجی آنے والے وقتوں میں کون کون سی ٹیکنالوجی ہم دیکھیں گے اور ان کی استعمال اور ان کی ہماری لائف میں بڑی ضرورت ہوگی۔ اگر ہم کو لائف میں یعنی ضرورت بہت زیادہ ہوگی، اگر آج ہمیں اس کا پتہ نہ لگے تو ان کو ایفیکٹو یوز ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہے دنیا میں، ان کو سمجھنا اور ان کو یوز کرنا بہت ضروری ہے۔ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں کہتے ہیں کہ ICT is increasing day by day and we use various ICT devices and equipment to accomplish specific tasks in our everyday. ICT stands for Information and Communication Technology is increasing day by day. ہمارے روزمرہ زندگی میں اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ اینڈ وی یوز ویریس آئی سی ٹی ڈیوائسیز، اور ہم آئی سی ٹی ڈیوائسیز کافی سارے استعمال کرتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں۔ اینڈ اکوپمنٹ اور مختلف جو ہمارے اکوپمنٹ ہیں، یعنی جو ڈیوائسیز ہیں، ٹو اکمپلش جو خصوصی ہوتے ہیں ان اور لائفز، جو ہم زندگی میں یا ڈیلی یوز میں ہم بہت سے کام اس آئی سی ٹی ڈیوائسز کے ذریعے ہم سر انجام دیتے ہیں۔ ٹوڈے آج وی ہیو ویریس ڈیوائسز، ہمارے پاس کافی سارے آلات ہیں، ٹیکنالوجیز یا ٹیکنالوجی ہیں دیٹ امپیکٹ جو ہمارے زندگی پہ اثر پڑتی ہے ان ڈفرینٹ ویز، کئی طریقوں کے ساتھ۔ یعنی ہماری جو روزمرہ کے جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس میں آئی سی ٹی ڈیوائسز کی بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ ابھی آئی سی ٹی ڈیوائسز کون کون سے ہیں وہ آگے ہم ڈسکس کریں گے۔ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ریفر ٹو ٹیکنالوجیکل انوویشن دیٹ آر کرنٹلی ڈیولپنگ اینڈ آر ایکسپیکٹڈ ٹو بی اویلیبل ود ان 5 to 10 years۔ کہتے ہیں یہ جو آنے والے وقتوں کی جو ٹیکنالوجی ہے، یعنی ریفر، اس کا مطلب ہے ٹو ٹیکنالوجیکل انوویشن، یہ ایک تکنیکی انوویشن کا مطلب ہے ایجاد، یعنی آپ کی جو ذہن میں ایک منفرد قسم کا آئیڈیا ہے، یعنی ٹیکنیکل آئیڈیا ہے، جو انوینشن ہو رہی ہیں، جو ایجاد ہو رہی ہیں، دیٹ آر کرنٹلی ڈیولپنگ، یہ آج کل مطلب ہے کہ بڑھ رہی ہیں، اینڈ ایکسپیکٹڈ، اور یہ ہمیں اندازہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ 5 سے 10 سال میں یہ جو آئی سی ٹی ایمرجنگ ٹیکنالوجی ہے یہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ ان ہو جائے گی۔ ایمرجنگ ٹیکنالوجی ول ہیو سگنیفیکنٹ امپیکٹ، یہ جو ٹیکنالوجی آنے والے وقتوں میں یہ ہماری ڈیلی لائف میں بہت زیادہ اثر کریں گی، یعنی ایفیکٹ کریں گی ہماری زندگی کو، ہمارے بزنس کو کریں گی، کمیونیکیشن ہماری مواصلاتی نظام کو کرے گی، ٹریول جو ہم سفر کریں گے، ان تمام میں آئی سی ٹی ڈیوائسز کی عمل دخل بہت زیادہ ہوگا۔ اس ایمرجنگ ٹیکنالوجی میں جو پہلا ٹاپک ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیسے کہتے ہیں؟ ویسے آج کل آپ اپنے موبائل پہ ابھی کوئی بھی ایک
ایسا لفظ لکھ دیں کہ اس کا سلوشن، فرض کیا آپ کہتے ہیں کہ جی ماؤس کو میں نے کیسے ٹھیک کرنا ہے، اگر آپ کا ماؤس خراب ہو جاتا ہے تو وہ کمپیوٹر میں ایسے سافٹ ویئر ہیں کہ وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جی ماؤس کو آپ نے ایسے کھولنا ہے، اس کو یہ پرابلم ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، پھر آپ نے اس طرح اس کو کرنا ہے۔ تو یہ تمام تر آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آتی ہیں یہ باتیں، کیونکہ ایک میکینک اس کو کھولتا ہے، اس کو ٹھیک کرتا ہے، لیکن آج کل آپ کو کمپیوٹر کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے تمام ایسے اپلیکیشن ہیں کہ وہ آپ کو اس کے حل بتا دیتے ہیں۔ تو اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کہ یہ کیا ہیں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ آل کمپیوٹر سسٹم آر کریٹڈ ٹو بیہیو لائک ہیومن، کہتے ہیں اس میں ایسے کمپیوٹر سسٹم بنائے گئے ہیں جو کہ انسان کی طرح بیہیو کرتا ہے، یعنی اس کا روبوٹک، یعنی جو روبوٹ ہیں، ایک ایکسپرٹ سسٹم، لینگویج، زبانیں، یعنی آج کل آپ کمپیوٹر میں آپ کوئی پیراگراف آپ انٹر کریں تو آپ اس کو بتا دیں کہ اس کا ترجمہ کر دیں کوئی بھی زبان میں، تو وہ آپ کو ڈائریکٹ وہ اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اس قابل بن چکا ہے کہ وہ آپ کو کسی ترجمان کی ضرورت نہیں لینی پڑتی، ڈائریکٹ آپ انٹرنیٹ میں ایک پیراگراف کر لیں، وہ اٹیلین میں کنورٹ ہو جائے گا، اردو میں، ہندی میں۔ تو یہ بنیادی طور پہ آپ تو یہ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی نے اس کا مجھے ترجمہ لکھ کے دے دیا، لیکن ایکچوئل وہ آلریڈی ایک روبوٹک سسٹم یا ایک ایسا ایپلیکیشن ڈیزائن کیا گیا ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ نہیں چلتا اور ادھر فریکشن آف سیکنڈ میں اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے، بہت سے بڑے بڑے پیراگراف کا بھی، بکس کا بھی۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ The impact of AI in our daily life may include safer transport, improved medical care, speech recognition, problem solving, etc. کہتے ہیں یہ جو اے آئی کی بدولت ہماری جو ٹرانسپورٹیشن ہے، ہماری جو میڈیکل کیئر یعنی حفاظت جو ہے وہ امپروو ہو چکا ہے۔ اسپیچ ریکگنیشن یعنی ہم اس کے ذریعے جو ہماری اسپیچز ہیں وہ ہم ایزیلی پہچان کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ پرابلم سالونگ، کافی سارے ہمارے جو روزمرہ کی زندگی کے مسائل ہیں وہ اے آئی اسٹینڈ فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے یہ پاسبل ہو چکی ہیں۔ اچھا، اس میں دوسرا ٹاپک ہے بائیو میٹرک۔ ایمرجنگ ٹیکنالوجی میں دوسرا ٹاپک ہے بائیو میٹرک۔ Biometric is where parts of person body are used for identification purpose, fingerprints, eye recognition, face recognition, voice recognition۔ یہ جو ہم نے اسپیچ ریکگنیشن یہاں پہ ڈسکس کیا تو بیسیکلی یہ بائیو میٹرک میں آتا ہے کہ بائیو میٹرک از اویئر پارٹس آف پرسن باڈی، یعنی ہمارے جو ہاتھ ہیں، فیس ہے، وائس ہے، یہ جو ہمارے آئیز ہیں، ان کو استعمال کیا جاتا ہے شناخت کے لیے، اور وہ انٹرنیٹ کے ذریعے اس کو بائیو میٹرک کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جو ہمارا انگوٹھا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے یہ دیکھو لکیریں نظر آ رہی ہیں، تو یہ ہر انسان کی ڈیفرنٹ ہے۔ آپ کا فیس کا، آپ کے آئیز کا جو شیپ ہے وہ ہر انسان سے دوسرے انسان سے ڈیفرنٹ ہے۔ آپ کی آواز ایک انسان سے دوسرے انسان سے ڈیفرنٹ ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں بائیو میٹرک۔ جب ہم انگوٹھے لگاتے ہیں تو دنیا میں صرف آپ کے انگوٹھی کے ساتھ اور کوئی بھی دوسرا انگوٹھا سیم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو بائیو میٹرک ہے کہتے ہیں کہ یہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہے، اور یہ کس کے لیے استعمال ہوگا؟ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، شناخت کے لیے۔ Biometric data can be used to access information on اسمارٹ فون۔ بایومیٹرک ڈیٹا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے انفارمیشن کو حاصل کرنے کے لیے اسمارٹ فون کے ذریعے، اے ٹی ایم کے ذریعے، لیپ ٹاپ کے ذریعے۔ تو یہ بھی ایمرجنگ ٹیکنالوجی میں ہے۔ اچھا، نیکسٹ اس کا ٹاپک ہے ویژن انہانسمنٹ۔ یہ بھی ایک ایمرجنگ ٹیکنالوجی ہے۔ ویژن انہانسمنٹ از یوزڈ ٹو ہیلپ پیپل ٹو سی
project better by using zoom facilities or enlarged text. ویژن کا مطلب ہے دکھائی دینا، یعنی آپ کا جو سوچ ہے، آپ کی جو ویژن ہے. انہانسمنٹ، ویژن انہانسمنٹ از یوزڈ، کہتے ہیں یہ استعمال ہوتا ہے لوگوں کو مدد کرنے کے لیے کہ بیٹر یوزنگ زوم فیسلٹی، یعنی آپ یہ جو چھوٹا پیراگراف ہے آپ ملٹی میڈیا کے ذریعے اس کو بڑا کر دیتے ہیں. جب بڑا کر دیتے ہیں تو بلیک بورڈ کے ذریعے، ملٹی میڈیا کے ذریعے بہت بڑے بڑے یہ لفظ آ جاتے ہیں تو دور سے بھی لوگوں کو نظر آتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایمرجنگ ٹیکنالوجی میں ہے کہ یہ آپ کے چھوٹا پیراگراف کو بڑا کرنا تھرو یہ ملٹی میڈیا یا نائٹ ویژن گاگل. آج کل کیمرے لگے ہوتے ہیں، بے شک اب رات ہوتی ہے لیکن اس میں دن کی طرح وہ نظر آتا ہے بندے کو. تو نائٹ ویژن گاگل کین سینڈ امیجز ٹو ICT ڈیوائسز ٹو بی پروسیسڈ اینڈ انہانسڈ. یعنی اگر رات کو بھی آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ جی ادھر کوئی کیمرہ لگا ہوا ہے تو آپ کہیں گے تو روشنی ہی نہیں ہے، میرا تو فوٹو صاف نہیں آئے گا، لیکن اس میں نائٹ ویژن ہوتا ہے، یعنی اس کو رات میں دکھائی دینے والا اینک ہوتی ہے اس میں سے خصوصی. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہے، یہ آنے والے وقت میں یہ اس سے بہت زیادہ ایڈوانس ہوگا. تو نیکسٹ ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں روبوٹک. ابھی یہ جو نائٹ ویژن ہے یہ دیکھیں، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اس تصویر میں، وہ اس پیپر کو جو ڈاکٹر عموماً استعمال کرتے ہیں تو وہ بڑا بڑا نظر آتا ہے. ENT اسپیشلسٹ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کان کو جب آپ کوئی صفائی کرتے ہیں یا بیماری کرتے ہیں تو وہ سر پہ ایک ڈیوائس رکھتے ہیں تو اس کے ذریعے سے اندر جھانکنے کی کوشش کرتا ہے کہ کان کے اندر، کیونکہ بہت نیرو سوراخ ہوتا ہے تو اس کو بڑا بڑا نظر آتا ہے کہ اس میں کیا پرابلم ہے. تو یہ کیا ہے؟ ویژن انہانسمنٹ ہے. تو یہ ہمارے اسپیس میں جو کیمرے لگے ہوتے ہیں، یہ دیکھو رات ہے، یا ہماری جو گلی محلوں میں کیمرے لگے ہوتے ہیں، یا اسپیس میں جو سیٹلائٹ چوڑے ہوتے ہیں ان میں کیمرے نظر آتے ہیں، وہ پوری اس کو شیپ نائٹ دن کا وہ پکچر لیتے ہیں اور پیچھے سرور کو بیچتے ہیں. ICT ڈیوائسز پیچھے لگی ہوتی ہیں. تو یہ پورا ویژن انہانسمنٹ کے ٹاپک میں آیا ہے اور یہ اسی طرح کام کرتے ہیں. نیکسٹ ٹاپک ہے روبوٹک. روبوٹکس ریفر ٹو ٹیکنالوجی، یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی کا مراد لیا جاتا ہے دیٹ پروڈیوسز مشین، جو کچھ مشین اس سے بنتی ہیں، یعنی ایک مشین بن جاتا ہے. کال روبوٹ، اس مشین کو ہم کہیں گے روبوٹس. ٹو پرفارم ٹاسک، وہ مختلف کام کریں گے دیٹ ور ڈن ٹریڈیشنلی بائی ہیومن بینگ، جو عموماً وہ پہلے انسان کرتے تھے لیکن آج کل وہ روبوٹ کرتے ہیں. دیز ٹاسک انکلوڈ ڈیفیوزنگ لینڈ مائنس اینڈ بمس. یہ کام، ان کے جو کام ہوتے ہیں بیسیکلی روبوٹ کے جو کام ہوتے ہیں وہ لینڈ مائن ڈیفیوز کرتے ہیں، یعنی اس کو انیکٹیو کرتے ہیں. لینڈ مائنس جو بم وغیرہ راستوں میں دہشت گردوں نے لگائی ہوتی ہیں، یا کچھ بم ہوتی ہیں یا لینڈ مائنز وہ لگاتے ہیں ایک لائن میں، وہ چھوٹے چھوٹے بم ہوتے ہیں، ان کے اوپر اگر بندہ آ جاتا ہے یا کوئی گاڑی آ جاتی ہے وہ بلاسٹ ہوتی ہیں، تو ان کو ڈیفیوز کرنے کے لیے یہ روبوٹک استعمال ہوتے ہیں. فائر فائٹنگ، اگر آگ لگ جاتی ہے کسی بڑی بلڈنگ میں، پلازے میں، تو ان کے لیے بھی روبوٹک استعمال ہوتے ہیں. اسپیس ایکسپلوریشن، یا اسپیس میں بھجوانے کے لیے، کیونکہ وہاں پہ تو انسان نہیں جا سکتا تو اس کو اسپیس میں بھجوانے کے لیے یہ روبوٹ استعمال ہوتے ہیں. لفٹنگ ہیوی آبجیکٹ، کوئی بڑی چیز اٹھانے کے لیے. مینوفیکچرنگ اینڈ پرفارمنگ سرجری، یا کوئی ایسا سرجری کرنے کے لیے جو روبوٹ استعمال، جس میں بڑا خطرہ ہوتا ہے انسان کو جانے کے لیے، تو یہ روبوٹ وہاں پہ استعمال ہوتے ہیں. روبوٹس آر ایون سرونگ ایز اے ویٹر، روبوٹ آج کل ویٹر کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں ریسٹورینٹ ناوے ڈیز، آج کل بڑے بڑے ریسٹورینٹ میں. دا امپیکٹ آف روبوٹک ان آور ڈیلی لائف، کہتے ہیں ان ہماری روزمرہ کی زندگی میں جو روبوٹ کا عمل دخل ہے، یعنی اس کا اثر ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس میں سیفر اینڈ مور ایفیشینٹ ورکنگ انوائرمنٹ ود امپرووڈ کوالٹی، یعنی اس کے ذریعے ہم اچھا کام کر سکتے ہیں، اپنا انوائرمنٹ کو صاف بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو بیسیکلی ایک مشین ہوتا ہے، اس کو آپریٹ کرنا ہوتا ہے، تو کوالٹی بھی اس میں بھی آتی ہے، کیونکہ وہ مشین زیادہ تر خراب ہو سکتی ہے لیکن غلط کام نہیں کر سکتی، یعنی اس کی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. اگر آپ اس کو غلط کمانڈ دیں گے تو وہ غلط کام کرے گا، اس وجہ سے اس کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے. ایک دفعہ اس کی کوالٹی آپ نے صحیح کر لی ہے
وہ صحیح بنا دیا تو وہ کوالٹی ورک بھی آپ کو پرووائڈ کرے گا. تو یہ روبوٹک ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں ہے. اور اس کی یہ جو شیپ آپ دیکھ لیں، تھوڑا سا اس کو ذرا دیکھ لیں کہ یہ روبوٹ ہے اور یہ دیکھو مشین ہے لینڈ مائن کو صاف کرنے کے لیے، بم وغیرہ کو ڈیفیوز کرنے کے لیے یا اسپیس میں بھیجنے کے لیے. تو یہ اس کا شکل میں دیا گیا ہے. اس کے ساتھ نیکسٹ ٹاپک ہے کمپیوٹر اسسٹڈ ٹرانسلیشن. Computer assisted translation is a form of language translation which uses computer software to support and facilitate the translation process. میں نے پہلے ٹاپک میں بھی ڈسکس کر لیا کہ آج کل کمپیوٹر اسسٹڈ ٹرانسلیشن جو ہیں کہ کمپیوٹر کے ذریعے آپ کسی لینگویج کا ٹرانسلیٹ کرنا، یہ ایک اپلیکیشن کے ذریعے ہوتی ہیں. آج کل بہت زیادہ یہ سپورٹ کرتی ہے ہمارے اسٹوڈنٹ کو. ہمارے ڈیلی لائف میں اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے. ہمیں زیادہ تر وہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا پڑتا. تو ہمارے کوئی بھی ہم لیٹر لکھ لیتے ہیں، اس کا اسپیل چیکر بھی اس کے ذریعے کرتے ہیں، گرامر چیکر بھی کر سکتے ہیں. الیکٹرانک ڈکشنری، ہم اس کی ڈکشنری ورڈ میننگ بھی اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے. اٹ از ہیلپنگ، یہ ہماری مدد کرتا ہے ٹورسٹ ٹو کمیونیکیٹ ایزیلی آن دیئر وزٹ ٹو ادر کنٹریز اینڈ پلیسز. یہ جو سافٹ ویئر ہوتا ہے کمپیوٹر ٹرانسلیٹر، یہ ہمارے جو وزٹر ہوتے ہیں یعنی جو فارنر ہوتے ہیں ان کو اردو یا پشتو یا پنجابی نہیں آتی، تو وہ اس سافٹ ویئر کا ہیلپ لے کے وہ ہمارے پاکستان میں یا انڈیا میں یا کسی بھی ملک میں، یا فرض کہ ہم انڈیا جاتے ہیں یا ہم پاکستان ادھر یورپ جاتے ہیں، ہمیں انگریزی سمجھ میں نہیں آتی، تو لہٰذا ہم اس کمپیوٹر کو، اپنے موبائل کو، اس اپلیکیشن کو یوز کر سکتے ہیں اور وہاں سے لوگوں کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں. اٹ از آلسو ویری افیکٹو ان اسٹرینتھنگ بزنس ریلیشن شپ ود ادر کنٹریز. یہ جو کمپیوٹر اسسٹڈ ٹرانسلیشن کا سافٹ ویئر ہے، یہ ہماری بہت مدد کرتا ہے اپنے بزنس میں بھی، کہ دوسرے ملکوں کے لوگوں کے ساتھ ہم اپنا بزنس کر سکتے ہیں. بیٹا آج تک یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے. اس کا پارٹ 2 میں نیکسٹ، اس ٹاپک کا پارٹ 2 آئے گا، تو اس میں جو ریمیننگ ٹاپکس ہے وہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. نیکسٹ ویڈیو تک آپ ویٹ کریں. اوکے، خدا حافظ.